اخلاص کا سفیر ہوں میں، جو میرا جرم ہے اگر کوئی خطا ہی صحیح، مجھے بھیک دیجیے، مجھے معاف کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جمیل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کسی نے آپ کی کوئی بھی انسلٹ کی، آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کے ساتھ غلط کیا، اور معافی بھی آپ مانگ رہے ہیں، خطا بھی اس نے کی اور معافی بھی آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو سوال ہی الٹا ہوا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ غلط کیا، غلطی بھی اس کی اور معافی آپ مانگنے چلے گئے، اور آپ اس طرح گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس سے ہم گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ یہ ایک نفسیات کا بہت اہم ترین فیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے غلطی کی، ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ کی غلطی ہے، اور آپ چل پڑے اس سے معافی مانگنے۔ یہ بات کر کے آپ نے اس سے معافی تو مانگی ہی، اور نہ صرف آپ نے اس سے معافی مانگی بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی بھی نظروں میں گرایا اور اس کی بھی نظروں میں گرایا، اور اس کو دنیا کا مغرور ترین انسان بنا دیا کہ یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ غلطیوں کا احساس دلائیں دوسروں کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے مختلف طریقوں سے، جو ہمیں اور بھی طریقے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً ہی تو ہم پر بجلیاں نہیں گرا دیتا نا، فوراً ہی تو ہمیں سزا نہیں دے دیتا، کچھ ہیلے بہانے، کچھ اشارے، کسی بھی طرح سے ہمیں آزما کر ہمیں غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے سیکھیں۔ دیکھیں نا، آپ قرآن پاک کے اندر فرعون کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کتنا طاقتور اور کتنا زیادہ ظالم انسان تھا، اس کو فوراً ہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر مسلط نہیں کیا نا، پہلے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی گھر میں، فرعون کے اپنے ہی گھر کے اندر ان کی پرورش کی، پھر بہت سارے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کیا کہ اب سمجھ سکتا ہے تو سمجھ جا، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ مگر فرعون نے نہیں سمجھا، اور وہ اس تو نابود ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں۔ اس کا طریقہ، سب سے بڑا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ عزت اور وقار سے زندگی گزاریں، نہ تو اپنے وقار کو بہت اوپر لے کر جائیں کہ آپ مغرور ترین انسان بن جائیں، آپ تکبر کرنے لگ جائیں، اور نہ ہی اتنا پست لے کے جائیں، نہ ہی اتنا نیچے لے کے جائیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی گرا دیں۔ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر اس نے سمجھنا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، اگر نہیں سمجھنا ہوگا تو وہ نہیں سمجھے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو جلانا چھوڑ دیں، آپ اپنا خون جلانا چھوڑ دیں، پھر دیکھیے گا کہ وہ خود ہی راستے پر آ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف ہرگز مت دیں۔